جامعہ اسلامیہ اشاعت العلوم عقل کوہ کے محتمم معروف نوجوان عالم دین مولانا حذیفہ غلام محمد وستانوی کی ناندڑ آمد کو دیکھتے ہوئے ایم جی آر گارڈن میں تعلیمی کانفرنس کے عنوان سے ایک عظیم الشان اجلاس عام کا انعقاد کیا گیا۔ اجلاس کی صدارت شہر کے معروف عالم دین مولانا وقایت اللہ قاسمی نے کی۔ اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے مولانا حذیفہ وستانوی نے کہا کہ آج کا دور فتنوں کا دور ہے۔ ایسے دور میں اپنے دین اور ایمان کی حفاظت کرنا بڑا مشکل اور نازک کام ہو گیا ہے۔ ایسے میں ہمیں اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت پر خصوصی توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ اے آئی کے بڑھتے ہوئے استعمال کے نقصانات کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ دین کے معاملے میں ہمیں اے آئی پر بھروسہ کرنے کے بجائے علماء کرام پر بھروسہ کرنا زیادہ بہتر ہے، کیونکہ اے آئی کے ذریعے دینی معاملات میں دی گئی رہنمائی شرعی اعتبار سے درست ہے یا نہیں یہ کہنا بڑا مشکل ہے، کیونکہ اے آئی ایک مشین ہے اور انسانی جسم حقیقی معنوں میں ٹیلنٹ ہے۔ اس لیے دینی معاملات میں اے آئی پر بھروسہ کرنا صحیح نہیں۔ مولانا نے دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ عصری علوم کے حصول کی اہمیت پر بھی زور دیتے ہوئے کہا کہ دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ عصری علوم کا حصول وقت کی اہم ضرورت ہے۔ اسی طرح عصری تعلیم کے حصول میں دینی ماحول کی بھی بہت اہمیت ہے۔ ماحول کا اثر انسانی شخصیت پر پڑتا ہے، اس لیے مسلمانوں کو جہاں ایک طرف اچھے دینی اداروں کے قیام پر زور دینا ضروری ہے، وہیں دوسری طرف معیاری عصری اداروں کے قیام پر بھی توجہ دینا ضروری ہے۔ مولانا حذیفہ وستانوی نے فلسطین کے مسلمانوں کی جان کی بازی اور قربانیوں کی بھی بھرپور ستائش کی، وہیں دوسری طرف عالم اسلام کی فلسطینیوں کے معاملے میں پائی جانے والی بے حسی پر شدید افسوس کا اظہار کیا۔ اجلاس کے دوران رابطہ مکاتب کے ذمہ داران نے تنظیم کی مجموعی کارکردگی کا تعارف پیش کرتے ہوئے مستقبل کے عزائم کے بارے میں اہم باتیں بتائی۔ تلاوت قرآن مجید سے پروگرام کا آغاز ہوا، اس کے بعد مولانا وسیم حسینی اور دیگر علماء نے شان رسالت میں نعتیہ کلام پیش کیے۔ اجلاس میں شہر و دیہی مقامات سے کثیر تعداد میں لوگوں نے شرکت کی۔ بیورو رپورٹ MCN اردو نیوز۔ اور ہمارے بچوں میں معاشرے میں اسلامی معاشرے اور مسلمان معاشرے کو جن چیزوں کی ضرورت ہے وہ چیزیں، وہ اسکیل ان کو سکھائی جائے، ان کو کونسلنگ سکھائی جائے، اور جو جو چیزیں ضرورت ہے وہ چیزیں انہیں سکھائی جائے۔ تو مولانا امین صاحب کہنے لگے کہ PA انعام درز پونا کے اندر میں ان کا یونیورسٹی ہے، اب تو پہلے ادارہ تھا لیکن مولانا آزاد، شاید آزاد کمپلیکس کر کے، لیکن اب وہ یونیورسٹی ہے۔ کہا کہ 2-3 سال پہلے ہم ان کے ساتھ بیٹھے اور ان کے ساتھ ہم بات کرنے لگے تو انہوں نے عجیب بات کہی۔ ہم یہ بات کرنے لگے کہ بھئی یہ کالج کے بچوں کے اوپر محنت کر کر ان کو سوشل لیڈر بنائے جاوے، ہمارے معاشرے کے اندر میں انہیں مؤثر اور فعال بنائے جاوے۔ تو وہ آدمی جو 50 سال سے کالجیں چلا رہا ہے، اور وہ کہتے ہیں، وہ خود کہتے ہیں کہ بھئی ہم تو دنیا دار آدمی ہے۔ ہمارے والد صاحب سے ان کے تعلقات بھی تھے، چونکہ اقلیتی مائنورٹی کی وجہ سے بار بار ملنا ہوتا تھا، میرے بھی ان سے تعلقات۔ تو کہا، انہوں نے عجیب بات کہی۔ انہوں نے کیا کہا کہ اے مولانا امین، یہ کالج اور اتنی ساری کالج ہم یہاں سے لاتے ہیں، کہا یہ کالج میں جو پڑھنے والے ہیں نا، یہ پیسے چھاپنے کی مشین ہے۔ یہ کیا ہے؟ پیسے چھاپنے کی مشین ہے۔ کہا یہاں سے کوئی سوشل لیڈر ویڈر نکلنے والا ہے نہیں۔ کہا تم محنت کرو مدرسوں پر۔ کہا سوشل لیڈر، امت کی فکر کرنے والا، امت کا درد رکھنے والا اور امت کے لیے بے لوث کام کرنے والے مدارس میں پیدا ہوتے ہیں، وہ یہاں پر آپ کو نہیں ملیں گے، یہاں تو پیسے چھاپنے کی مشین ملے گی آپ کو۔ تو مجھے یاد آیا کہ ہمارے ایک دوست حکیم فخر الاسلام صاحب، وہ مذاہب علوم سے فارغ بھی ہے اور ساتھ ساتھ میں علی گڑھ یونیورسٹی سے انہوں نے ڈاکٹری کیا، BUMS کیا، بیچلر آف یونانی میڈیسن اینڈ سرجری۔ تو ایک مرتبہ میں ان کے ساتھ بیٹھا تھا تو میں نے ان سے کہا، میں بولا حکیم صاحب ایک مسئلہ ہے۔ بولے کیا؟ میں نے کہا کہ یار یہ کالج لائن کے جو لوگ ہیں یہ بڑے عجیب و غریب ہوتے ہیں۔ کہا کیا ہوا؟ کچھ زیادہ پریشان لگ رہے آپ؟ میں نے کہا ہاں۔ کہا کیا ہوا؟ میں نے کہا یہ چاہے 2 مرتبہ نہیں 10 سال لگا کے آئے ہو اور ہر سال 4 مہینے یا چلے لگاتے ہو، لیکن جب پیسے کی بات آتی ہے نا تو ذرہ برابر کمپرومائز نہیں کرتے۔ پیسے تو چاہیے جن کو، کچھ بھی ہو جائے۔ تو وہ ہنسنے لگے۔
اور مجھے کہنے لگے بات تو صحیح ہے آپ کی، اور بڑی پتے کی بات کہی انہوں نے، جو کڑوا سچ ہے لیکن ہے سچ۔ انہوں نے کیا کہا کہ دیکھو مولانا، ایک ہے مدرسے کا نظام اور ایک ہے دنیاوی تعلیم کا نظام۔ ان دونوں نظاموں کو جن لوگوں نے مرتب کیا ہے، ان لوگوں کی نیتیں، ان کے ارادے اور ان کے مقاصد، اس کا اثر اس پورے سسٹم کے اوپر ہوتا ہے۔ کہا مدرسے کے نظام کو جن لوگوں نے مرتب کیا، ان لوگوں کا مقصد یہ تھا کہ معاشرے کے اندر میں دین کو زندہ کیا جائے، لہذا اس بنا پر یہاں پر دین کا رنگ غالب ہوتا ہے۔ اور یہ کالج کا، اسکول کا یہ پورا سسٹم یہ انگریزوں نے مرتب کیا ہے، اور انگریزوں نے اس نظام کو مرتب کر کر ان کے پیش نظر دو چیزیں ہوتی ہیں، آپ نے بھی کبھی سنی نہیں ہوگی، کسی کتاب میں ملے گی بھی نہیں آپ کو، یہ صرف ان سے سنی ہے اور میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ تو وہ ابھی جو یہ روایت ابھی میں نے آپ کے سامنے بیان کی، اس روایت کو حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے حضرت ابو بردہ بیان کرتے ہیں، اور بیان کرنے کے بعد کہتے ہیں کہ میں فری میں تم کو یہ بتلا رہا ہوں، پہلے چھوٹی چھوٹی حدیث حاصل کرنے کے لیے لوگوں کو 400 کلومیٹر کا سفر کرنا پڑتا تھا، تو ہم بھی آپ کو فری میں دے رہے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ دیکھو یہ پورا جو سسٹم ڈیولپ کیا ہے، یہ سسٹم ڈیولپ کرنے والوں نے دو مقصد سامنے رکھے، ایک پیسہ اور دوسرا ڈیزگنیشن، مرتبہ اور عہدہ۔